अस्सलाम टू एवरीवन। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जो मैंने बचपन में बहुत किया है, बल्कि अपनी टीनेज में बहुत किया है। खुदा तुम्हें पता ही है मुझे कितना गुस्सा आता था। सो टॉपिक है फेथ, साइकोलॉजी एंड ट्रूथ अबाउट द एंगर। अच्छा, मैं यहाँ पे खुदा भी एक वीडियो लगाऊंगी जो गेबर मेट की है। गेबर मेट इज अ वेरी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट। मैंने इनकी पेरेंटिंग के बारे में बहुत वीडियोस देखी हैं, एंड इफ एनीवन हु इज इंटरेस्टेड प्लीज गो अहेड एंड वॉच हिज क्लिप्स ऑन यूट्यूब। पहले तो हमारा देखें। तो उसने ये बोला है कि जो एंगर होती है बहुत एक नेचुरल फिनोमिनन है, और हमारे देसी घरों में क्या होता है, कहा जाता है कि भाई एंगर को, गुस्से को ना गुस्सा मत करो, बस गुस्सा मत करो, निकालो मत, ठीक है, अंदर रखो। Suppressing the anger is a trauma because anger is given to us by nature as a natural boundary defense. If I enter your space in a way that threatens you, you better get angry with me. Get out. That's healthy anger. If I suppress that, if I depress it, push it down, 30 years later you're diagnosed with this disease called depression. It's not a disease. It was your response to the stupid advice of the parenting experts that your mothers and your fathers believed they should follow. It's a coping mechanism. You pushed on the anger to be accepted by your environment, but later on that causes you problems, mental health issues and physical health issues. अच्छा, तो हुदा मेरा तुमसे क्वेश्चन है कि इस्लाम हमें बताता है कि वर्च्यूज ऑफ कंट्रोलिंग योर गुस्सा, ठीक है, लेकिन अगर गेबर की अगर आप देखें वीडियो तो इट्स हेल्थी। तो तुम क्या कहोगी कि हम गुस्सा करें भी, फिर इस्लाम कह रहा है कि यस गुस्सा जो इसको कंट्रोल करो, साइकोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि भाई गुस्सा जो है एक नेचुरल है, फिनोमेना है, आपको निकालना चाहिए। हाउ डू वी बैलेंस इट आउट? ना तो मैं इस तरह से कहूँगी कि देखो, जिस तरह से हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस होते हैं, खुशी का इमोशन है हमारे पास, सैडनेस का इमोशन है, ग्रीफ का इमोशन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि गुस्सा भी एक इमोशन है और उसको इमोशन की तरह ही डील करना चाहिए, ठीक है। उसको अपने सर पे सवार नहीं करना चाहिए कि गुस्सा कर दिया तो गुनाह हो गया, ठीक है, सही है। तो हर चीज़ एक इमोशनल आपके अंदर अल्लाह ताला ने एक इमोशन रखा है, गुस्सा, ठीक है। समटाइम्स आपको किसी चीज़ से ट्रिगर करता है, समटाइम्स आपको कोई रीज़न होता है, ठीक है, कि आप ट्रिगर होते हो, ठीक है। बट गुस्से को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि आप उसके जो है ना, जो रूट कॉज है या जो ट्रिगर आपको क्यों कर रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको हीलिंग की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं आपको थेरेपीज की ज़रूरत है, ठीक है। स्पेशली जैसे हमारा देसी कल्चर है, ठीक है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि शुरू से गुस्से को सप्रेस करने का कहा जाता है, ठीक है, कि शुरू से बच्चा गुस्सा कर रहा है तो गुस्सा क्यों कर रहा है, टेंट्रम्स क्यों थ्रो कर रहा है, ठीक है। 1-2 साल का बच्चा, उसको टेरेबल टूज बोला जाता है, क्यों बोला जाता है कि टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, मुझे तो गुस्सा लगता है थ्रो कर बड़ों रहा के है, भी ठीक है। टेरेबल टूल्स चल रहे होते हैं भाई। हाँ, ठीक है। और सिखाया ये जा रहा होता है बच्चों को, मुझे बहुत बुरी चीज जो लगती है कि बच्चों को ये सिखाया जा रहा होता है कि उनको किस तरह से एडजस्ट करना है, ठीक है। लेकिन वही सेम चीज अगर कोई बड़ा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, ठीक है, उनको नहीं सिखाया जाएगा कि आपको टेंट्रम किस तरह से हैंडल करना है। वो इसलिए नहीं सिखाया जाएगा क्योंकि उनको बचपन में ही नहीं सिखाया, तो यार अब वो क्या सीखेंगे? एग्जैक्टली वो एक उनका इमोशन है, उनका ओवरवेल्म होने की फीलिंग है, ठीक है। और वो किस तरह से निकाल रहे हैं, गुस्सा करके निकाल रहे हैं। एक बेबी है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा बेबी है, ठीक है, उसकी कोई भी नीड है, ठीक है, कोई भी समझ लो, ठीक है। उसको भूख लग रही है, उसको चेंज करना है, उसको नींद आ रही है, वो किस तरह से निकालता है, रो के निकालता है, ठीक है, चीखे मार मार के निकालता है, ठीक है। इसी तरह से जैसे 2 साल के बच्चे अगर टेंट्रम थ्रो कर रहे हैं, इट मीन्स उनके अंदर कुछ फीलिंग्स हैं जो कि प्रोसेस नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग अगर ये चीजें शुरू से नहीं सिखाते हैं तो वो अडल्ट्स में जो गुस्सा आता है वो इसीलिए आता है कि उनको प्रोसेस करने का तरीका नहीं आता, उनको रेगुलेट करने का तरीका नहीं आता। तो ये चीज एक बहुत, यानी कि मुझे लगता है हमारी देसी फैमिलीज इस चीज पे बहुत स्ट्रगल करती हैं, ठीक है। और हम बीइंग अ देसी हैं और हम लोगों को जो बचपन से चीजें नहीं सिखाई गई, इट्स अ बिग थिंग। अच्छा, मैंने किसी से सुना था, and it's someone close, of course I'm not going to mention any names. उन्होंने बोला कि मुझे कभी भी बच्चों में गुस्सा आता ही नहीं था, राइट? फिर मैंने दिल में सोचा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको गुस्सा ना आता हो। गुस्सा इज अ नेचुरल थिंग। आपको उसमें सिखाएगा कि आपको उसको सप्रेस कैसे करना है। और फिर जब उनकी शादी हुई, सब कुछ हुआ, तो वो जब उस बंदे को एक एनवायरनमेंट मिला जिसमें उसे रियल लाइफ देखनी है, ठीक है, जब वो रियल लाइफ में वो बंदा गया
وہ اتنا غصہ کر رہا ہے، وہ اتنا غصہ کر رہا ہے کہ جی اس کی بیوی کہہ رہی ہے یار اس کو کیا ہو گیا، یہ تو ایسا نہیں تھا، شادی سے پہلے تو میں نے سنا تھا ہائے یہ تو سب سے دنیا کا خوش اخلاق بندہ ہے. ٹھیک ہے، تو تم کیا کہو گی اگر ایسی غصہ بچوں کو بچپن میں کیسے سکھایا جائے اپنی ایموشن کو ہینڈل کرنا، اور بچوں کو کس لیول تک غصہ کرنے کی، کیونکہ ہم پیرنٹس ہیں رائٹ، ان کو کس طرح ٹرین کریں، کیا کہو گی تم آئی تھنک تاکہ یہ بڑے ہو بہت کے. امپورٹنٹ ہاں. ہے کہ بچپن سے ہی یہ چیز سکھائی جائے، ٹھیک ہے، کہ غصہ ہے، ٹھیک ہے، غصہ ایک ایموشن ہے، اس کو ایک ایموشن کی طرح ڈیل کرو. ہم بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، یا بچوں کو آپ دیکھیں کبھی بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں تو جمپے لگا رہے ہوتے ہیں خوشی سے، صحیح ٹھیک ہے، بات ہے. ٹھیک ہے، تو وی لیٹ دم ڈو اٹ، ٹھیک ہے. ایسے ہی ان کو اگر کبھی غصہ آ رہا ہے تو ان کو طریقے سے نکالنے دو ان کو. پھر یہ ہے کہ کچھ چیزیں ریگولیٹ کرنے کا طریقہ ہمارے دین میں بھی بتایا ہے کہ غصے کو کس طرح سے ریگولیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. سائیکولوجسٹ بہت ساری ریسرچ بھی ہے کہ کس طرح سے آپ غصے کو ڈیل کر سکتے ہو، ٹھیک ہے. تو ایسی شروع سے اگر بچوں کو عادت ڈال دی جائے نا کہ اوکے آپ اوور ویلم فیل کر رہے ہو یا آپ غصہ کر رہے ہو، آئی تھنک پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے، میں یہ چیز کہوں گی کہ بچوں کے ایموشنس کو نا لیبل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ کس طرح سے اگر وہ غصہ ہے تو ان کو بتانا چاہیے کہ اوکے اینگر از کمنگ اپ، آر یو فیلنگ فرسٹریٹڈ، 2-3 نام دے کے تاکہ ان کو پتا ہو ہمیں کوئی انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر ان صحیح. کو طریقہ بتانا چاہیے کہ آپ کو کس طرح سے کام ڈاؤن کرنا ہے اس غصے کو، ٹھیک ہے. نہ بیسکلی یو یہ کہ آپ ویلیڈیٹ دیئر فیلنگس فرسٹ، یو ویلیڈیٹ دیئر ایگزیکٹلی ایموشنز فرسٹ. اور مجھے ایگزیکٹلی لگتا ہے بڑوں کے ساتھ بھی یہ کرنا چاہیے، ویلیڈیٹ دیئر بالکل ایموشنز، بالکل ویلیڈیٹ دیئر بالکل. فیلنگس. وہی بات آتی ہے کہ دیکھیں غصہ جو ہے نا آپ اس کو یہ نہیں کر سکتے کہ غصے کو غصے سے ختم کریں. بچہ چیخ رہا ہے، بچہ تو ٹینٹرم جی تھرو آپ بھی کر رہا ہے چیخو. اور آپ اس پہ جا کے اور غصہ کر رہے ہو، نہیں، ٹھیک ہے. ہمارے وی دیسی کین ہاؤس ناٹ میں تو ڈیل وتھ بچہ دیٹ. چیخ رہا ہے نا اور چیخو. نہیں ٹھیک ہے، نہیں پچھلے زمانے میں اس تو خیر پیرنٹس تھوڑے ہاں چینج ہو گئے ہیں، پچھلے زمانے میں تو ہاں پٹائیاں بھی ہوتی تھیں. بالکل. اور یہ تو ایک بہت بڑے غلط چیز ہے کہ بچہ جو ہے غصہ کر رہا ہے تو آپ اوپر سے اس پہ غصہ کر کے ایک فیئر ڈیولپ کر رہے ہو، ٹھیک ہے. اس کو بالکل. لگ رہا ہے پتہ نہیں میں نے غصہ کر دیا تو پتہ نہیں کتنا بڑی کیا بڑی ہوگا. چیز ہو گئی، ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر اگر آپ اس کو اللہ نہ کرے اگر کوئی اس کو فزیکلی ابیوز کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو پھر ایک بہت بڑی چیز آ گئی کہ اس کو ہمیشہ کے لیے اس کے جو ہے نا دماغ میں ایک مینٹل جو ہے نا وہ ٹراما. میموری بن جائے گی، ٹراما بن جائے گا کہ اچھا یہ اگر اس طرح سے کرنا ہے تو اس طرح سے مجھے ریاکشن مل سکتا ہے، ٹھیک ہے. اینڈ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اسپیشلی جیسے کچھ ہاؤس ہولڈس میں لڑکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کو شروع سے یہ چیز سکھا دی جائے نا تو بڑے ہو کے کیا ہوگا، شادیاں ہوں گی ان کی تو وہ ابیوز برداشت کرنے کی عادت ہو جائے گی ان کو، تو اچھا، وچ از لڑکیوں کو آلسو کہا اے رانگ جاتا ہے تھنگ. کہ بھائی تم برداشت کرنا، رائٹ، اٹس اوکے، لڑکیوں کو زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے. امی یہ کہاں کی لاجک ہے، لڑکیوں کو کیوں زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے بھائی؟ آئی ڈونٹ اگری ود اٹ. یار پتہ ہے میں یہاں پہ ایک مجھے بہت اچھی ہمیشہ مجھے نعمان علی خان کی جو ہے نا ویڈیو یاد آ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک صبر ہوتا ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے اور ایک صبر ہوتا ہے جو ہمیں کلچر اور پاکستان میں سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے. دونوں میں That's so بہت true. ڈفرینس ہے، دونوں میں واقعی بہت ڈفرینس ہے. مجھے ان کے ایگزیکٹ ورڈز ہمیشہ یاد رہتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ جو اسلام نے سکھایا گیا صبر ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے. ہمارے نا دین میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ ابیوز چپ کر کے برداشت کرتے رہیں، زبان بالکل بند نہیں. رکھیں، آپ کچھ بول نہیں سکتے، کسی سے ڈسکس نہیں کر سکتے، کسی سے جا کے آپ اگلے کو کنفرنٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. وچ از اے رانگ تھنگ. وہ بہت غلط صبر ہے، ٹھیک ہے، جو صحیح سکھایا بات ہے. گیا ہے. ہمارے دین میں جو صبر سکھایا گیا ہے وہ یہ صبر ہے کہ آپ جا کے کنفرنٹ کرو. اگر کوئی حق کی بات ہے آپ اس کے لیے اسٹینڈ لینا سیکھو، ٹھیک ہے. اگر کوئی اور آپ کے لیے اسٹینڈ نہیں لے رہا، جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے، ٹھیک ہے. بالکل. اگر کوئی آپ کو غلط طریقے سے ڈیل کر رہا ہے یا آپ کو کوئی غصہ کر رہا ہے آپ اس وقت اس کو روک سکتے ہیں، اس کو پیار سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ بھی چیخ چلا کے کرو، بہت سیویل طریقے سے آپ بیٹھ کے اس کو ڈیل کر صحیح. سکتے ہو کہ بھائی دس از ناٹ سم تھنگ آئی ایم ٹیکنگ اٹ، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، یا میں یہ نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے. دس از اٹ، یہ میری لمٹ ہے، یہ میری باؤنڈری ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ پھر باؤنڈریز آ جاتی ہیں. اچھا، ایک لڑکی کے بارے میں تو ہم نے بات کی. ایک اور چیز جو مجھے فیل ہوتی ہے کہ ہمارے کہا جاتا ہے ہمارے دیسی مردوں کو غصہ بڑا آتا ہے، بڑا غصہ آتا ہے. کیوں بھائی، کیوں آتا ہے، رائٹ؟ اسی اور لیے وائی آتا ہے ڈو نا وی کہ وہ جسٹیفائی ہاں دیٹ ہاں نان سینس اینگر؟ وائی ڈو وی ڈو دیٹ؟ نہیں وہ غلط چیز ہے نا. دیکھو ہمیں کیا کہا جاتا ہے کہ او لڑکا ہے غصہ تو کرے گا بھی، کیوں کرے گا، ٹھیک ہے. مسئلہ یہی ہے بڑا سر اگین پہ دا چڑھا روٹ ہوا لڑکا ہے کاز. بھائی. ہاں نہیں اگین دا روٹ کاز از دا بچپن، ٹھیک ہے. بچپن سے لڑکوں کو ایموشنز
اور زیادہ دبانے کا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ہیلدی اینگر جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اسپیشلی جیسے مردوں کے لیے نا, مجھے لگتا ہے کہ دے ہیو ٹو گو آؤٹ, دنیا سے لڑنا ہے انہیں جا کے. ٹھیک ہے, جیسے کہ پہلے کے زمانے میں بندوں کو ہنٹرز بولا جاتا تھا, اسی لیے بولا جاتا تھا کہ انہوں نے جا کے ہنٹ کر کے آنا ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے جو ہے جیتنے کے لیے یا آگے بڑھنے کے لیے ایک ہیلدی اینگر ضروری ہے. ٹھیک ہے, ٹرو بٹ پھر وہی بات آ ٹرو گئی کہ ہیلدی اینگر کی بھی لمٹس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ جا کے جو ہے نا یہ نہیں کر سکتے کہ آپ لیش آؤٹ کرنا شروع کر دیں, آپ ہر وقت غصہ کرنا شروع کر دیں, آپ ہر چیز پہ آپ کو انوائے ہونا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, دیٹس ناٹ این اینگر, دیٹس ناٹ اے ہیلدی وے آف ڈیلنگ ود اینگرز. بالکل. ٹھیک ہے, اور مجھے لگتا ہے خدا کہ اسلام میں بہت بیلنس اپروچ ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ بالکل. غصہ کرو ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہاں بیلنسڈ اینگر از فائن. بیلنس آئی تھنک اسلام میں معنی روی کا بولا گیا ہے, رائٹ. ہر ہاں چیز بیلنس ہونی ہاں چاہیے. ہاں تو غصہ بھی تھوڑا سا بیلنس ہو کے کرو. خدا یہاں پہ میں ایک حدیث پڑھوں گی, وہ یہ ہے کہ دا اسٹرانگ مین از ناٹ دا ون ہو کین ریسل, رائٹ, but the one who controls himself when angry. ٹھیک ہے, اسی بالکل. طریقے سے قرآن کی ایک میں ایک بولوں گی, those who control their anger and forgive others, Allah loves the doers of good. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے تو مجھے لگتا ہے اس سب میں پڑھ کے مجھے کامن تھیم یہ لگتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی کو مارو دھاڑو شور شرابہ ہنگامہ کرو. قرآن یہ نہیں کہتا. لیکن قرآن یہ بھی نہیں قرآن کہتا بلکہ کہ قرآن آپ کو یہ بھی نہیں کہتا کہ بھائی آپ کا جائز حق ہے, کوئی مارے جا رہا ہے آپ بس چپ کر کے بیٹھے رہو اور صبر کرو. وہ یہ بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے, تو تم کیا کہو گے؟ نہیں, بالکل صحیح بات ہے. دیکھو پھر وہی بات آ گئی کہ قرآن کا جو صبر ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ حق بات بولو, آپ حق بات پہ چپ مت رہو. ٹھیک ہے,